اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض ما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ سورہ احقاف سے بات ہم شروع کر رہے ہیں آج اپنی۔ دو تین باتیں جو کل کئی بار دہرائی گئیں ان کو ذرا ذہن میں دوبارہ تازہ کر لیں، چونکہ وہ چیزیں بار بار پھر آتی جائیں گی۔ یہ مسلسل کئی صورتیں ہیں، مکی صورتیں ہیں، بیچ میں چند صورتیں مدنی بھی آئیں گی، لیکن کل جو صورتیں گزریں اور آج جو آ رہی ہیں ان میں سے اکثر مکی صورتیں ہیں۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی عرض کرنی، یاد دلانی ضروری ہے آپ حضرات کو کہ تقریباً 20ویں پارے کے بعد سے ہم لوگ اس بات پہ غور کر رہے ہیں اور توجہ دے رہے ہیں کہ اکثر صورتوں میں قرآن کریم خود اپنا تعارف کرا رہا ہے مختلف انداز سے۔ کہیں اپنے بارے میں کچھ کہتا ہے، کہیں اپنے بارے میں کچھ کہتا ہے، اور کہیں قرآن کریم اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے وابستہ ہوا جائے اور کامیابی اسی میں ہے۔ یہ ان آخر کی صورتوں میں ہم یہ خاص بات دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شاید اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اب جب کلام پاک کی تلاوت، تفسیر، ترجمہ وغیرہ آدمی شروع سے پڑھتے پڑھتے آخر تک پہنچنے والا ہوتا ہے، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ رکھ دیا، اور مسلسل ان صورتوں ایسی صورتیں ہیں جن میں قرآن کریم کا خود تذکرہ ہے، قرآن کریم کے پڑھنے کی ترغیب ہے، تاکہ کوئی آدمی ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن، تلاوت قرآن ان کو ختم کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اپنی زندگی کو مسلسل اس کتاب سے جوڑے رکھے۔ سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے رکوع میں اپنی عظمت کا اور اپنی کبریائی کا بیان کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کفار کا رویہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کفار کا کیا رویہ ہے نبی کے مقابلے میں، نبی کی تعلیمات کے مقابلے میں کفار کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس بات کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں دیکھیں وہی جو بات میں نے عرض کی تھی، فوراً وہ دوسرے رکوع میں خود قرآن کریم نے 12ویں آیت نمبر 12 میں دیکھیں، وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ قرآن کریم خود اپنا تذکرہ کر رہا ہے، اور اس پورے رکوع میں عام طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی انسان کی جو ہے وہ ایک جس طرح وہ ہوتا ہے پہیہ ہوتا ہے، اس طرح گھوم رہی ہے کہ بچہ پہلے ماں کے پیٹ میں ہے، وہ مراحل بیان کیے گئے، اس کے بعد دنیا میں آیا، پھر اس کے بعد جوان ہوا، پھر اس کے بعد بوڑھا ہوا، اور اس کے بعد پھر جوانی کے بعد کی جو عمر ہے اس میں خود پھر اپنی اولاد کے سلسلے میں اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد کے سلسلے میں فکر مند رہتا ہے، اور اسی طرح ہوتے ہوتے پھر ایک دن بوڑھا ہو جاتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک ٹائر ہے، ایک پہیہ ہے جو کہ گھوم رہا ہے۔ اس بات کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جس سے تم خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ کروڑ لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے اس ٹائر کے انداز سے گھومتے گھومتے، تو تم دنیا میں کہاں سے ہمیشہ رہو گے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر پھر غور کر لو۔ یہاں یہ جو میں نے آیت جس کے ساتھ جو آپ کو توجہ دلائی تھی، یہ ھذا کتاب مصدق لسانا عربیا لینذر الذین ظلموا، اس میں قرآن کریم کو ایک تو یہ بتایا گیا کہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کو سچا ثابت کرتی ہے، عربی زبان میں ہے، فصیح عربی زبان میں، اور اس کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا ایک کام تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑے ہوئے ہیں ان کو ڈراتی ہے، ان کو ان کے انجام سے باخبر کرتی ہے، اور دوسرا کام اس کتاب کا یہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں
للمحسنین، احسان والے جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے وابستہ رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے یہ کتاب ایک طرح کی خوشخبری ہے۔ تو یہ آیت کریمہ سامنے رہنی چاہیے۔ اس کے بعد جو آیات ہیں وہ سب اہم ہیں، لیکن ہمیں اپنے حساب سے چلنا ہے جو ہم لوگوں نے شروع سے طے کر رکھا ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَاد، یہاں سے قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان کا انجام، ان کا انکار اور رسول سے ان کی بھڑنت، اور پھر ان کا انجام یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر آخری رکوع میں خاص طور پر ایک چیز آ رہی ہے جو نہیں آئی ہے اب تک، وہ ہے جنات کے ایمان کا تذکرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے، اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے آخری نبی ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی نبی ہیں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کے اندر مادی صلاحیتیں نہیں ہیں، یعنی جس طرح ہمارا جسم ٹھوس ہے، نظر آتا ہے، چلتا پھرتا ہے، ایسا اس کے ہاں نہیں ہے۔ البتہ وہ اپنا بھیس بدل سکتے ہیں، وہ رنگ روپ اپنا بدل سکتے ہیں، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے، وہ دائمی نہیں ہو سکتا۔ عارضی ان کی حقیقت یہی ہے کہ وہ نظر نہ آئے، مادی مخلوق نہیں ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی آ چکی ہے جہاں فرشتوں کا ایک بار تذکرہ آیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کے آئے، اور وہ صحابہ کرام سے متواتر یہ بات ثابت ہے کہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں جنات سے ہوں، یا آپ ان کے درمیان تشریف لے گئے۔ سورہ جن جو ہے وہ تو مکمل ہے، انشاءاللہ وہ آئے گی ہی، یہاں پر تک اسی واقعے کا تذکرہ کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کوئی اور واقعہ بھی ہو، ایک سے زائد مرتبہ واقعہ پیش آیا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا، تو کچھ اچھے جنات نے سنا کہ یہ کون سا کلام پڑھا جا رہا ہے، توریت بھی نہیں، انجیل بھی نہیں، زبور بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی جو آخری کتاب آنے والی تھی، آخری جو نبی آنے والا تھا وہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آگے کی باتیں ہوئیں، تو اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک سے منسوب کر کے ایک صورت آئی ہے، سورہ محمد۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدنی ہیں، مکی بھی ہیں، لیکن اب حضور کی اصل شناخت مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ ہی کی ہے، اس لیے اس صورت کو مدنی ہونا ہی چاہیے تھا، لہٰذا سورہ محمد مدنی ہے۔ اور اس صورت میں پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سنت، اپنا طریقہ دنیا کو چلانے کا اور حق اور باطل کے ساتھ پیش آنے کا یہ بیان کیا ہے۔ اور خاص طور پر اس پہلے رکوع میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 7، اس کو ذرا دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، کسی بھی زمانے میں اہل ایمان کو پریشان ہونے کی اور غم کھانے کی اور ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھا سادہ اصول بالکل بیان کر دیا گیا کہ دیکھو، اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب بہت واضح ہے۔ مثال طور پر کچھ احادیث ہیں، اللہ حدیث قدسی حضور نے بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بیمار تھا، میرے بندے نے میری عیادت نہیں کی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کیسے بیمار ہو سکتا ہے کیا؟ فرمایا گیا کہ یعنی بندہ، یہ سوال انسانوں کا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں غلط کہہ رہا تھا، تو کہ اے پروردگار تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ساری شفا کائنات کی اس کا منبع تو تیری ہی ذات ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ بھائی میرا ایک بندہ، تمہارا پڑوسی، تمہارا جان پہچان کا فلاں شخص بیمار تھا، تو تم نے اس کی عادت نہیں کی، اگر تم اس کی عادت کرنے جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے، یعنی تم گویا کہ تم میری ہی عادت کرنے آتے۔ تو پتہ چلا کہ ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن وہ ہوتے اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ مثال کے طور پر دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت، قرآن کا علم عام کرنا، احادیث کا علم عام کرنا، اسلام کو مضبوطی پہنچانا، یہ سب ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس کو تقویت پہنچانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ایک آدمی میدان جہاد میں اترتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ دین کی خدمت ہے اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے۔ یہ کام ایسے ہیں
عیادت کرنا، لوگوں کی پرسش حال احوال دریافت کرنا، غریبوں کا تعاون کرنا، بیواؤں کی کفالت کرنا، یتیموں کا سہارا بننا، یہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، مریضوں کی عیادت کرنا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں تعلق رکھتی. وہ تو انسانوں سے رابطہ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے ہی کام سے جوڑ دیا ہے، جو حدیث قدسی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا آپ سے. پتہ چلا کہ تنصر اللہ میں مطلب بہت پھیل گیا. تنصر اللہ کا مطلب اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ضرورت پڑے تو آدمی اپنے خون کا نذرانہ پیش کرے، جب تک ضرورت نہ ہو تو آدمی دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرتا رہے. آدمی اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے بار کو، اپنے پڑوس کو، سب کو دین کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا رہے. اس کے ساتھ ساتھ آدمی دوسروں کی عیادت، دوسروں کی کفالت، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، ناداروں کی، غریبوں کی، ان تمام کی خبرگیری کرتا رہے. یہ سب کے سب نصرت الہی کے کام ہیں. درجے بنتے جائیں گے، کیٹیگریز طے ہوتی چلی جائیں گی، لیکن سب کے سب اصل میں اللہ تعالیٰ کی نصرت. فرماتا ہے یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہارے قدم جم جائیں گے. بڑی سے بڑی طاقت تمہیں پھر آنکھ نہیں دکھا سکے گی، بلکہ تم الٹا سب کو آنکھیں دکھاؤ گے. تو رکوع نمبر 2 میں سابقہ قوموں کی طرف اشارہ ہے. کچھ دوسری قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں بہت ہلکے الفاظ میں، وہ تفصیلات کے ساتھ نہیں، صرف اشارے کیے گئے ہیں. اور خاص طور پر جنت کا ذکر ہے کہ اہل جنت کے لیے جو جنت باغات بنائے جائیں گے ان میں کیا کیا ہوگا. اسی طرح سے اس رکوع میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے اور قیامت کی نشانیوں کا بھی تذکرہ ہے. آخر میں فرمایا گیا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. نشانیاں سامنے آ چکی ہیں. آپ احادیث کی کتاب کھولتے چلے جائیے اور قیامت کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کو پڑھتے چلے جائیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر نشانیاں سامنے آ چکی ہیں. بڑی تعداد نشانیوں کی ایسی ہے جو سامنے آ چکی ہیں قیامت کی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں یا کچھ قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی ہیں. فرمایا کہ اچانک ایک دن پتہ چلے گا قیامت بھی آ گئی، بھاگنے کے نہیں رہو گے، قدم اٹھانے کے لائق نہیں رہو گے. اس لیے بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو سدھار لو. تیسرے رکوع میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا کیا رویہ تھا، چونکہ سورہ محمد ہے تو حضور کے ساتھ کیا رویہ تھا یہ بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ کیسا رویہ رکھتے تھے، پھر حضور جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو منافقوں کا کیا رویہ رہا، انکار کرنے والے جو تھے یہاں پر جو کفار تھے ان کا کیا رویہ رہا، وہ جن لوگ سابقہ پڑھتا تھا ان سب کا تذکرہ کیا گیا ہے. خاص طور پر دیکھیں افلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها، قرآن کریم کا تذکرہ یہاں سورہ محمد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. لہذا سورہ محمد قرآن سے کیسے خالی ہو سکتی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے نرالے انداز میں قرآن کا تذکرہ کیا ہے. ایسا لگتا ہے میرے اور آپ ہی کے لیے، ہم سب کے لیے. افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر غور نہیں کرتے، قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن پر تفکر نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے. ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ بالکل تالے ہی پڑ گئے ہیں. یعنی قرآن پر غور فکر کرنے والا اور نہ کرنے والا، قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے نہ والا جو نہ ایسا کرے وہ گویا کہ ایسا ہے کہ اس کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں. لہٰذا یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ نصیحت اور بہت زیادہ ڈرنے والی آیت ہے. اس کو ہم لوگوں کو نوٹ کر لینا چاہیے اور خود کو اس زمرے میں داخل کرنے سے بچانا چاہیے. آخری رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام انسانیت بالخصوص مسلمانوں کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، ایسی نصیحتیں جو قیامت تک ان کے کام آئیں گی. اور اب اس میں ہر آیت جو ہے یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یعنی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا تو بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ بھی سامنے رکھیے. ہمارے زمانے میں یہ فتنہ بہت سر اٹھا کے چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں
جو نیٹ پہ بھی بہت زیادہ عام ہے اور اپنا انہوں نے کافی جال پھیلا رکھا ہے، جو اطیعوا الرسول کے معاملے میں ہمیں ڈھیلا کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں ہمیں گڑبڑ کر دیتے ہیں، ہمارا عقیدہ خراب کر دیتے ہیں۔ ایسے تمام لوگوں سے اور ان کے تمام چٹے بٹوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے اور بچنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری نصیحتیں ہیں جو خاص مسلمانوں سے ہیں، ڈائریکٹ مسلمانوں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگوں سے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ فتح ہے۔ سورہ فتح میں تذکرہ کیا گیا ہے صلح حدیبیہ کا۔ یہ تذکرہ پیچھے ایک مرتبہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ بہت مختصر انداز میں اتنا عرض کر دوں کہ سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے ہیں اور آپ اپنا سر منڈوا رہے ہیں، تو آپ نے تعبیر یہی اس سے لی تھی کہ آپ کو عمرے کے لیے جانا چاہیے، چونکہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا حضور خود عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے، تقریباً 1500 سے 2000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں جب پہنچے تو مکے والوں نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بات چیت کرنے کے بھیجا تو ان کو پکڑ کے بٹھا لیا اپنے سامنے، اور اب یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور نے کہ کفار نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی وہاں پر، اور اس کے بعد پھر اس بات کا عہد کیا کہ عثمان کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ وہ خبر ہی غلط تھی۔ بہرحال اس کے بعد پھر مذاکرات چلتے رہے، اور پھر بات یہ طے ہوئی کہ اس بار تو آپ کو جانا پڑے گا، اگلے سال آئیے، اور ساری شرطیں ایسے تھیں جس میں مسلمان دبے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے میں بتا چکا آپ کو، مثال کے طور پر بہت زیادہ ایک عجیب دبی ہوئی شرط ایسی وہ تھی جس میں تھا کہ اگر یہاں کا کوئی آدمی، مکے کا کوئی آدمی مدینہ چلا گیا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، لیکن اگر مدینہ کا کوئی آدمی ادھر آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کی شرطیں بہت ساری تھیں جن سے مسلمانوں کو بہت افسوس بھی ہوا اور بڑا ان کے اوپر شاق بھی گزرا۔ حضرت عمر فاروق کا تذکرہ میں نے کیا تھا اس وقت آپ سے، تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صلح کر لی، اور اس کے بعد پھر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی جس میں صلح حدیبیہ جو بظاہر شکست لگ رہی تھی وہ مسلمانوں کو اس کو فتح کہا گیا، کھلی ہوئی فتح، کیونکہ اس کے بعد پھر رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ جب معاہدہ ہو گیا تو اب سب سے بڑا جو جھگڑا تھا، سب سے بڑا جو ڈر لگا رہتا تھا کہ بھائی یہ گڑبڑ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک کے سیاق میں دیکھیں، شاید نام لینا مناسب نہ ہو، کسی بھی ملک میں آپ جائیں، مثال طور پر فلسطین میں آپ جائیں اور فلسطین میں ہو جائے کہ بھائی 5 سال تک اسرائیل آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اب فلسطینیوں کو موقع ملے گا آزادی کے ساتھ کام کرنے کا، ورنہ 24 گھنٹے اور سال کے 365 دن سر پہ یہی سوال رہتا ہے کہ بھائی یہ کب چال چلتے ہیں، کب کے چال چلتے ہیں، کب کے چال چلتے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے ملک ہندوستان کا بھی ہے۔ یہاں کی فرقہ پرست طاقتیں، فرقہ پرست جماعتیں، اگر اب یہ طے ہو جائے، کوئی معاہدہ ہو جائے، کوئی صلح ہو جائے کہ بھائی اتنے سال تک جو خباثتیں ہم پھیلاتے ہیں وہ ہم نہیں پھیلائیں گے، سکون سے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، تو مسلمانوں کو بھی ایک سکون ہوگا، اور جو دوسرے تمام طبقات ہیں جو ان کے مظالم کا سامنا کرتے ہیں ان سب کو سکون ہوگا، اور پھر آدمی یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کو قرآن کریم نے فتح مبین کہا، اور اس کے بعد بڑی برکتیں نازل ہوئیں اور بہت زیادہ دین کا اور دعوت کا کام ہوا۔ تو اس صورت کا سیاق یہ ہے، اللہ کے رسول سورہ فتح جو ہے اس کو اس لیے فتح کہا گیا ہے، فتح مبین۔ یہ سورہ مدنی ہے، ظاہر بات ہے واقعات ہی مدینہ کے ہیں تو اس کو صورت کو مدنی ہونا ہی چاہیے تھا۔ اس میں پہلے رکوع میں آپ دیکھیں کہ یہی صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، اور دوسرے رکوع میں خاص طور پر منافقوں کا تذکرہ ہے کہ جب یہ صلح وغیرہ ہو گئی تو منافقوں کو تو بڑے مرچیں لگ رہی تھیں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، اور یہ تو ان کو بتایا گیا کہ تم اپنی چالیں چلتے رہو، جو تم کر سکتے ہو وہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کو اسلام غالب کرنا ہے تو غالب کر کے ہی رہے گا۔ تیسرے رکوع میں خاص طور پر آپ آگے دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مزید مضبوط ہوتا ہے، اور یہاں وہ آیتیں آتی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کو مضبوط کرتی ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی ذات گرامی تھی جس نے اسلام کے قلعے کو صرف حفاظت نہیں پہنچائی بلکہ اس کو مزید وسیع تر کیا، اور زیادہ اس قلعے کو مزید وسیع کیا، اور اس کی سرحدیں لا کر ہندوستان سے جوڑ دیں۔
تو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب جس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر جب مسلمان آپ سے، جو مومنین آپ سے عہد کر رہے تھے اور وعدہ لے رہے تھے، وہ جو بیعت کر رہے تھے حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کی، تو یہ اس عمل کی ان کی تعریف کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا پسند کیا، اور آگے بھی پھر اس کا تذکرہ ہے۔ تو یہاں سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری حضور کے بعد صحابہ کرام نے لی، اور صحابہ کرام کے اندر بھی بالخصوص جس ترتیب کے ساتھ خلافت ہے اسی ترتیب کے ساتھ عظمت صحابہ بھی ہے۔ اس اصول کو یاد رکھ لیجئے، اہل سنت والجماعت کا یہ اصول اپنی جگہ بالکل اٹل رہنا چاہیے۔ اس کو آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں بھی رکھیں، اپنے بال بچوں کے ذہن میں بھی ہمیں بٹھانا چاہیے، اپنے چھوٹوں کے، اپنے شاگردوں کے، کہ جو خلافت کی ترتیب ہے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، جو خلافت کی ترتیب ہے وہی عظمت کی بھی ترتیب ہے، وہی مرتبے اور فضل اور مقام کی بھی ترتیب ہے۔ اس کے علاوہ بالکل یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تربیت یافتہ ہیں، حسب مراتب سب اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور آپ کی خاص تربیت یافتہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرپرستی میں، حضور کی رہنمائی میں ان کی تربیت ہوئی ہے۔ لہٰذا وہ صحابی جو درجے کے لحاظ سے کتنا ہی، یعنی اپنے آپس میں درجے کے لحاظ سے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اہل ایمان کے لیے وہ بے ہزار اولیاء، ہزار صلحاء، اتقیاء، ان سب سے ہی بڑھ کر ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے، دنیا کے تمام اولیاء کرام مل کر بھی کسی ایک چھوٹے سے چھوٹی صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے کہ ہو جائے۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح کے تمام صحابہ کرام مل کر بھی کسی ایک نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور تمام انبیاء مل کر بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و جلال کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے تو سب کچھ ہے، ورنہ کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ایک چین ہے، ایک درجات ہیں، ان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اور تو یہ اس رکوع میں صحابہ کرام کی عظمت ہمارے سامنے آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدم کی تعریف کی ہے، ان کی عظمت ہمیں پتہ چلتی ہے۔ چوتھے رکوع میں جب ہم آتے ہیں، کیا بات ہے لوگ بہت آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ چوتھے رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو آج تھوڑا ہم انتظار نہیں کر سکتے، اس لیے آگے بڑھ جانا چاہیے، کہ چوتھے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ ہے۔ کس خواب کا؟ جو میں نے بتایا کہ حضور نے خواب دیکھا تھا کہ آپ اپنا سر منڈائے ہوئے ہیں، اہل ایمان سر منڈائے ہوئے ہیں، اور پھر سب لوگ وہاں پر ہیں، یعنی سر منڈانے کا مطلب ہے کہ آدمی عمرے کی حالت میں ہے، حلق کرا رہا ہے، قصر کرا رہا ہے، تو یہ بال چھوٹے کر رہا ہے، قصر۔ تو یہ علامت تھی عمرے کی، جس خواب کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اس رکوع میں اس خواب کا تذکرہ ہے۔ ایک خاص بات یہاں پر ہے، میں اس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اس آیت کریمہ کو دیکھ لیں، بلکہ جہاں سے چوتھا رکوع شروع ہو رہا ہے، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وہی خواب جو ہے آگے، اس کے بعد آگے ہے کہ اگلی آیت، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی پروردگار جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا، سچا دین دے کر بھیجا، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یہ اظہار جو ہے، اظہار دین کا غلبہ، دین کا ظہور، اس کی تشریح میں بہت سارے باتیں ہمارے علماء نے، مفسرین نے کہی ہیں۔ بالخصوص آپ میں سے جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ اس لفظ کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں، اس کی تشریحات وغیرہ دیکھیں۔ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے جو لکھا ہے، جس پر ہمارے درس کا دار و مدار ہے، اس تفسیر پر، اس ترجمے پر اور فہم عبد القادر پر، تو حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ اب اس دین کو، اسلام کو، تمام دینوں پر دو اعتبار سے، ایک اعتبار تو یہ کہ سرحدی لحاظ سے باقی تمام دین پست ہو جائیں اور یہ دین غالب ہو جائے، جیسا کہ ہو چکا، جیسا کہ ماضی میں ہو چکا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مستقبل میں بھی ہوگا۔ اور جب سرحدیں مسلمانوں کے قبضے میں نہ رہیں اور اسلام سرحدوں کے لحاظ سے دوسرے مذہبوں کو نہ دبا سکے، تو اپنے دلائل، اپنے علم، اپنی حکمت اور اپنے تدبر کی وجہ سے، اس کے اندر جو معانی پوشیدہ ہیں، اس کی وجہ سے تمام دینوں کے اوپر غالب رہے۔
یہ صورتحال ایسی ہے جو ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں کی ذمہ داری بھی یہاں سے طے ہو گئی کہ مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر حال میں پوری زندگی قیامت تک امت محمدیہ کا فرض منصبی یہ ہے، اس کا کام یہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے دلائل، اسلام کے براہین، اسلام کے ثبوت، اسلام کی اقلیت، اسلام کی جامعیت اور اسلام کا لاجیکل ہونا، اس چیز کو وہ تمام دنیا کے سامنے واضح کرتے رہیں اور دوسرے تمام مذاہب کے لوگوں سے لڑنا بھیڑنا نہیں، بلکہ اچھے انداز میں جدال احسن جس کو کہا گیا ہے، ان سے مستقل گفتگو کر کے تصنیفات، تالیفات، مضامین، آرٹیکلز، پیپرز، کسی بھی شکل میں ہر لحاظ سے اسلام کے دلائل کو واضح کرتے رہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب موقع دے، فرصت دے، اور سرحد اسلام کی حفاظت کا موقع ہے، اسلامی خلافت کے نظام کا موقع ہے، اور اسلام خون مانگے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ دونوں چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ محمد الرسول اللہ، پھر یہاں پھر صحابہ کرام کا تذکرہ، ان کی صفات بھی آ رہی ہیں۔ المحمد، اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھ ہیں، کون؟ وہی صحابہ کرام۔ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے سخت ہیں۔ کیا مطلب یہ نہیں کہ سامنے سے کوئی کافر آ رہا ہے تو ایک لٹ مار کے سر پھوڑ دیا، یارے وہ جا رہا ہے مارو ایک اینٹ اس کا سر پھوڑ دو، نہ، بلکہ کفر کے معاملات میں سخت ہیں۔ کفار کے ساتھ کفر کے معاملات میں، عقائد کے معاملات میں ذرہ برابر رعایت نہیں کرتے۔ انسانی معاملات میں جو رحم، جو شفقت، جو نرمی ہو سکتی ہے کرتے ہیں۔ انسانی معاملات کی بات بالکل الگ ہے، عقائد کے معاملات کی بات بالکل۔ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم اکثر دیکھو گے کہ وہ اپنے خدا کے سامنے عبادتوں میں مشغول ہیں۔ اور آگے پھر فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدے کی علامتیں ہیں، سجدے کے نشانات موجود ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ تعریفات، یہ جو اس آیت میں صحابہ کی تعریف کی گئی ہیں، یہ تعریفات توریت میں بھی کی گئی ہیں، انجیل میں بھی کی گئی ہیں کہ ایک نبی آئیں گے محمد، ان کے ساتھ رہنے والے ایسے ایسے ہوں گے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں بات صحابہ کرام کی عظمت بھی پتہ چلی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی تعلیمات مبارکہ کا جزو لا ينفک ہیں، الگ نہیں ہو سکتے، اٹوٹ انگ ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ توریت میں بھی ذکر ہے، انجیل میں بھی ذکر ہے، قرآن میں تو ہے ہی ہے، اور خود صحابہ کا جو وجود ہے وہ تو ہے ہی۔ لہٰذا اس صحابہ کرام کے معاملے کو بہت کلیئر رکھنا چاہیے، بہت واضح رکھنا چاہیے۔ اس طرح سے اب یہ سورہ فتح ختم ہو جاتی ہے، پھر سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، مدنی صورت ہے، صرف 2 رکوع ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے بھری پڑی ہے، بہت بے حد وسیع ہے، بے حد وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ایک ایک آیت پر ایک گھنٹہ بھی کم ہو سکتا ہے، اتنی وسیع آیت ہے۔ بہرحال ہمیں اپنے ہی انداز سے چلنا ہے۔ پہلے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اے مسلمانوں، جب رسول کے سامنے جایا کرو تو یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، اور رسول کو اپنی طرح، وہ تم سے فری رہتے ہیں، تم سے محبت کے انداز میں رہتے ہیں، تم سے ہنسی مذاق کرتے رہتے ہیں، لیکن تم کبھی حدود کو پامال نہ کرنا، جو حدیں ہیں ان کے ساتھ باقی رہنا۔ صحابہ کرام میں خاص طور پر ازواج مطہرات جو حضور کی بیویاں ہیں، مبارک بیویاں اور ہماری مائیں، ان کا رویہ دیکھنے لائق ہے۔ وہ شوہر جب بحیث رسول بحیثیت شوہر ہیں تو پھر وہ شکوے شکایت بھی ہیں، گلے شکوے بھی ہیں، اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، اور غصہ بھی ہے اور لڑائی بھی ہے، جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے وہ سب ہے۔ اور جب وہ بحیثیت امتی ہیں اور رسول ان کے سامنے بحیثیت شوہر نہیں بحیثیت رسول ہیں، تو اس وقت ادب، احترام اور پاس و لحاظ کی جو حدیں ہو سکتی ہیں، ان تمام حدود کی عروج پہ ملتی ہیں۔ ازواج مطہرات کا معاملہ اس لیے بہت ہی جامعیت کے ساتھ، بالکل ایسا لگتا ہے گویا کہ ایک پل پہ چلنے، پل صراط، گویا کہ ادب احترام کا پل صراط ہے، جس پر ازواج مطہرات، سب کی ساری ازواج مطہرات نہایت کامیابی کے ساتھ چلی، بہت کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری، کیونکہ بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ خاص طور پر اس پہلو پہ عام طور پہ ہمارے ہاں توجہ نہیں دی جاتی، سیرت نگاروں نے عام طور پہ توجہ نہیں کی ہے۔ ہمارے جو علماء ہیں اس وقت جڑے ہوئے ہیں، ان کو میرے خیال سے اس پہ تھوڑے توجہ دینی چاہیے، ایک بہت اہم پہلو ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں، بہت ساری ہدایات دی گئی ہیں،
اور میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ان میں سے ہر ہدایت ایسی ہے کہ اس کی تشریح میں بہت ساری چیزیں ہیں. بدگمانی سے بچنا، کسی کے لیے غلط لقب خاص کر لینا جس سے اس کو ناراض لگے، اس کو جو برا لگے اس سے اس کو پکارنا، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں تجسس، غیبت، ان تمام چیزوں کی برائی بیان کی گئی ہے اور ان تمام چیزوں کی حقیقت بیان کر کے کہا گیا ہے کہ ان تمام چیزوں سے بچو. بہت ہی واضح تعلیمات ہیں. میری گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ ابھی 2 دن رمضان کے باقی ہیں. صرف 18 آیتیں اس صورت میں ہیں، سورہ حجرات میں صرف 18 آیتیں ہیں. بڑی میرے آپ لوگوں سے عاجزانہ گزارش ہے کہ ان 2 دنوں میں 2 4 کر کے آیتیں اس پورے صورت کو پڑھ لیجئے. کہ جو بھی تفسیر آپ کو اچھی لگے، جو بھی تفسیر آپ کے پاس ہو، اس کی روشنی میں اس پوری صورت کو پڑھ لیجئے. انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ سب معاشرتی اور سماجی تعلیمات اس میں پیش کی گئی ہیں. بالکل جو ہماری سوشل لائف سے جو جڑی ہوئی ہیں چیزیں وہ پیش کی گئی ہیں. اس لیے اس صورت کو بار بار پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کے بعد سورہ قاف آ جاتی ہے. یہ پھر مکی صورت آ گئی ہے. اس میں بھی وہی بات ہے، والقرآن المجید. شروع ہی ہو رہی ہے قاف. قسم ہے کس کتاب کی؟ اس کتاب کی جو بڑی برکت والی کتاب ہے، جو بڑی بزرگی والی کتاب ہے. تو اس کے بعد پھر اسی رکوع میں، پہلے رکوع کے اندر ہی کفار کے دلائل دیے گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. ان کے دلائل کو گھٹیا ثابت کیا گیا ہے. اور اسی رکوع میں عاد و سمود و فرعون کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے بہت مختصر انداز میں، اور قوم لوط کا بھی تذکرہ ہے. ان تمام کا تذکرہ کر کے اسی ایک رکوع کے اندر یہ سب باتیں ہو گئی ہیں. دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت، بلکہ موت کہہ لیں، موت اور اس کے بعد کے مراحل کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا تو پھر کیا کیا ہوگا، کیا کیا اس کے پیش آئیں گی چیزیں. وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. اور موت کے سکرات یعنی بے ہوشی کی جو کیفیت ہوتی ہے موت سے پہلے، غشی کی جو کیفیت ہوتی ہے، نزع کے عالم میں جو غشی کیفیت ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ آنا ہے، ہر انسان کو گزرنا ہے اس سے. ہاں، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. تم بہت دن تک اس کو ٹال کے ارے نہیں کچھ نہیں ہوگا، ہاں ٹھیک ہے آنا ہے، موت تو آئے گی، دیکھیں گے جب آئے گی دیکھا جائے گا. لے منہ پہ سر پہ کھڑی ہے موت، اب کیا کرنا ہے. تو اب جب انسان کے اوپر غشی اور بے ہوشی طاری، اور کب کس پہ طاری ہو جائے کس کو کیا پتہ. میں بول رہا ہوں، میں اپنی بات پوری نہ کر سکوں، آپ سن رہے ہیں، آپ اپنی سماعت پوری نہ کر سکیں، پورے درس پورا نہ کر سکیں، کسی کو کچھ پتہ ہوتا نہیں ہے. فرمایا گیا کہ سکرات، موت سے پہلے کا جو نشہ ہے اور بے ہوشی ہے، بے ہوشی جو طاری ہوتی ہے، غشی طاری ہوتی ہے، وہ حق ہے. ہر آدمی کو اس سے ڈرنا چاہیے. اور پھر وہ مرحلہ گزر جائے گا تو پھر دوسرا مرحلہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اس کے بعد سور پھونکا جائے گا. قیامت کے دن سارے مردے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اچھے لوگوں کو اچھا بدلہ ملے گا، برے لوگوں کو برا بدلہ ملے گا. اسی لیے تیسرے رکوع میں جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد پھر سورہ زاریات آ رہی ہے. سورہ زاریات کے اندر بھی 3 رکوع ہیں. پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ کی، وہی جو عام طور پہ مکی صورتوں میں چلا آ رہا ہے، پہلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہے اور کفار کا رویہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے سامنے تعلیمات آتی ہیں اور وہ اس طرح سے پھر جاتے ہیں. ایک بات جو ہے بار بار آپ سے اس سے پہلے بھی بڑا زور دے کے کہہ چکا کہ یہ جو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، ہم جو باتیں کر رہے ہیں، وہ صرف قرآن کریم کے جو ٹاپکس ہیں، مین ٹاپکس، ان کو ہم اپنے سامنے لا رہے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک خاکہ سا ہمارے ذہن میں آ جائے. اس پوری گفتگو کا، پورے درسوں کا یہ مقصد ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک چیز جو بار بار آ رہی ہے وہ ریپیٹیشن ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ اگر یعنی پڑھنے کی کوشش کریں گے، جب آپ دیکھیں گے، آپ کو توفیق ہوگی تو آپ دیکھیں گے ارے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، بڑائی کا تذکرہ تو پہلے بھی آیا تھا، لیکن یہاں تو الگ انداز سے آ رہا ہے. ہر صورت میں بالکل الگ انداز، بالکل الگ انداز، الفاظ کے لحاظ سے بھی، ظاہر کے لحاظ سے بھی، بناوٹ کے لحاظ سے بھی، اور معنی کے لحاظ سے بھی، مفہوم کے لحاظ سے بھی بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن ہمیں چونکہ خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے تو اس لیے ہم عام طور پر ایک ہی بات بیان کرتے ہیں. کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ اچھا وہ ایک ہی چیز تھی، ایک ہی جگہ بتائے تھے، پورا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. قطعاً نہیں. ہر جگہ نئی چیزیں کھلتی ہیں اور معلومات کا ایسا لگتا ہے کہ ایک سمندر ہے، اسے پار کر کے دوسرے سمندر میں لگ رہا تھا کہ ایسا ہی ہے، لیکن جب اتر کے دیکھا تو پتہ چلا کہ
پچھلا سمندر اس مزے کا تھا، دوسرا سمندر اس مزے کا ہے، اس کا رنگ ایسا تھا، اس کا رنگ ایسا ہے۔ جب آدمی اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ہے۔ اس لیے اس سورہ ذاریات کے دوسرے رکوع میں پھر حضرت ابراہیم کا واقعہ تذکرہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جناب علی حضرت ابراہیم کا کون سا واقعہ ہے؟ وہی جو ان کے پاس وہ آئے تھے، فرشتے آئے تھے جو قوم لوط پر عذاب نازل کرنے جا رہے تھے، اور حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دے کر گئے تھے، تو وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے، قوم سمود کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح سے فرعون کا بھی ذکر کیا گیا ہے، قوم موسیٰ کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس دوسرے رکوع کے اندر ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں۔ دو چند آیتیں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ آسمان کے بارے میں بتایا، ہم نے پیدا کیا، زمین کو بھی ہم نے پھیلایا، ہر چیز کے ہم نے جوڑے جوڑے بنائے، ہر چیز کو ہم نے پیدا کیا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، اسی سے جا کے چپک جاؤ، اسی کا دامن پکڑ لو تو سب کچھ ٹھیک ہے، باقی ورنہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں جا کے وہ آیت آئی ہے جس سے انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد پتہ چلتا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنات اور انسان ان سب کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، دنیا میں میری عبادت کریں۔ عبادت میں نے آپ کو بتا چکا، اسلام کا ایک خاص اصطلاح ہے، قرآن کریم کی عبادت ایک لفظ مستقل، اور یہ اس کا مطلب جو ہم سمجھتے ہیں اردو والے کہ صرف نماز روزہ کرنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام میں 24 گھنٹے کے اعمال اگر ان میں اللہ کو خوش کرنے کی نیت کر لی جائے، اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی نیت کر لی جائے تو وہ عبادت ہے۔ ایک عورت صبح میں اٹھتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، پونچھا کرتی ہے، کپڑے دھوتی ہے، بچوں کو بھیجتی ہے، شوہر کو بھیجتی ہے، ارے بھیا کیا بتائیں، زندگی اسی میں گزر رہی ہے۔ اگر بوجھ سمجھ کے کرتی رہے گی تو انشاءاللہ زندگی بھر بوجھ ہی لدا رہے گا، اور یہ بوجھ اٹھاتے اٹھاتے مر جائے گی۔ لیکن اگر یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی، رسول نے میرے اوپر ذمہ داری دی ہے، مجھے ان سب کی رکھوالی کرنی ہے، مجھے اس کو بھی دیکھ بھال کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اس لیے میں کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ یہ ساری کی ساری جو محنت ہے، وہ ساری کی ساری محنت وہ عبادت میں شامل ہو جائے گی۔ ایک آدمی مرد ہے، صبح صبح گھر سے نکلتا ہے، بیچارہ رکشہ چلاتا ہے، آٹو چلاتا ہے، ٹھیلا لگاتا ہے، کسی آفس میں کام کرتا ہے، کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، شام میں گھر آتا ہے، کہہ رہے بس کیا بتائیں، یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں بچی، تو ٹھیک ہے، بوجھ سمجھ رہا ہے تو بوجھ ہی رہے گا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے، وہ نکلنے سے پہلے استحضار کر لیتا ہے اس بات کا کہ میں کیوں جا رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے لیے اوپر ذمہ داری ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، مجھے ان کی نگرانی میری ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت میری ذمہ داری ہے، اس لیے مجھے محنت کرنی ہے، تو انشاءاللہ رکشہ چلاتا رہے گا اور ثواب کا میٹر ادھر چلتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ثواب کا میٹر ہے وہ دھڑادھڑ چلتا رہتا ہے، ذرا سا ارادہ چاہیے، ذرا سا استحضار چاہیے، ذرا سا احساس چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو کام بنتا رہتا ہے آدمی کا۔ تو یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے ذیل میں باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ سے۔ اس کے بعد سورہ طور ہے، سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں صرف 2 رکوع ہیں، بہت مختصر انداز میں، ادبی لحاظ سے بے پناہ زبردست صورت ہے، لیکن ہمیں ادبی لحاظ سے گفتگو نہیں کرنی ہے۔ پہلی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و جلال کا بیان ہے اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے پہلے رکوع میں، اور اس کے بعد دوسرے رکوع میں کفار کو چیلنج کیا گیا ہے۔ کفار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کئی سارے، ارے بھیا تم یہ کہتے ہو کہ قرآن جھوٹا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ نبی نعوذ باللہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، جادوگر ہیں، ان کے اوپر جادو ہو گیا، تم ایسا کہتے ہو، تم ایسا کہتے ہو، تو یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو۔ ان کو للکارا گیا ہے کہ ان کو عقلیں نہیں ہیں، ان کی عقلیں خبت ہو گئی ہیں، دماغ پہ ان کے پتھر پڑ گئے، نالائق ہوں گے، اس لیے اس طرح کی بکواس کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ نجم ہے، اور سورہ نجم میں 3 رکوع ہمارے سامنے ہیں، ہمارے سامنے کیا ہیں ہی 3 رکوع۔ اس میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات جو ہے دیکھیے، 2 آیتیں ہیں، یاد رکھ لیجیے اس کو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان 2 آیتوں کو یاد رکھ لیجیے۔ نبی جو بھی بولتے ہیں اپنے دل سے نہیں بولتے، وہ صرف وحی ہوتی ہے جو ان کے اوپر کی جاتی ہے۔
وہی ہوتی ہے جو ان کے اوپر کی جاتی ہے۔ اس سے ہمارے سامنے اصول آ گیا۔ آپ میں سے جو علماء ہیں جانتے ہوں گے کہ قرآن کریم کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ قرآن کریم بھی وہی ہے، اور احادیث بھی وہی ہیں۔ قرآن بھی وہی ہے، احادیث بھی وہی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ کے اور اس کے اندر جو باتیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اللہ کی، احادیث میں الفاظ نبی کے جو باتیں ہیں وہ اللہ کی، یہ فرق ہے۔ اسی لیے قرآن نماز میں ہمیں جو تلاوت کرنی ہوتی ہے وہ اللہ کے الفاظ کی کرنی ہوتی ہے، اس لیے نماز میں کوئی کھڑا ہو کہ اللہ اکبر انما الاعمال بالنیات تو نماز نہیں ہوگی اس کی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کلمات ادا کیے ہیں وہ باتیں تو اللہ کی ہیں لیکن الفاظ رسول کے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے نماز کس سے ہوگی؟ نماز صرف اسی سے ہوگی جو اللہ کے کلمات ہیں، یہ نماز کا اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ تعالیٰ کی زبان میں بات کرو، لیکن احادیث نبویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال الفاظ رسول کریم کے ہیں، باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں کہ جب وہی دونوں ہیں، قرآن بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے، تو قرآن تو وہ حضرت جبریل لے کے آتے تھے، حدیث کی وہی کس طرح آتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عمر دراز فرمائے پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب کی، بڑے پرانے ندوی ہیں 50 قسم کے، اور ہندوستان پاکستان میں اس وقت اسلامی سیرت نگاری میں تاریخ میں کوئی ثانی نہیں ہے ان کا، انہوں نے وحی حدیث کے موضوع پر کتاب لکھی، اپنے آپ میں بالکل منفرد کتاب ہے، ایسا کام اپنے ابھی تک نہیں ہوا، اردو میں بھی نہیں ہوا، عربی میں بھی نہیں ہوا ایسا کام، جو مشہور چیزیں ہیں ان میں انہوں نے ثابت کیا کہ جو طریقے قرآن کی وحی کے ہیں، علماء اچھی طرح سن لیں، اس پہ مزید تحقیق آگے بڑھا سکتے ہیں، اور تمام علماء کو کم سے کم ضرور پڑھنی چاہیے وہ کتاب، کہ جو طریقے قرآن کی وحی کے ہیں وہی طریقے حدیث کی بھی وحی کے ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت ہی زبردست شاندار قسم کی کتاب ہے۔ تو یہاں سے بات پتہ چل گئی، عام لوگ جو ہیں وہ یہ بات یاد رکھ لیں، رسول جو کہتے ہیں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو بات بھی زبان سے نکلتی ہے وہ اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی ہمیں بہکائے، کوئی ہمیں کہے کہ بھائی قرآن میں تو ہے، حدیثی میں تو ہے، قرآن میں تھوڑی نہ ہے، سمجھ لیجئے کہ مکار ہے، یا تو جاہل ہے یا پاگل ہے، یا تو بالکل جہل مرکب ہے، کچھ کیا بول رہا ہے سمجھ نہیں رہا، یا پاگل ہے بیچارہ، اس کو چھوڑ ہی دیجیے۔ چونکہ یہ بات کہنا کہ ہاں قرآن میں حدیثی میں ہے، حدیثی میں تو ہے، قرآن میں تھوڑی نہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جن کے سامنے میری حدیثیں پڑھ کے سنائی جائیں گی تو کہیں گے ہاں حدیث میں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں ہو تو دکھاؤ۔ یاد رکھیے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی، ایسے لوگ قابل مذمت ہیں، ایسے لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے دین سیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے ساتھ بیٹھا بھی جائے، ان کے پاس بیٹھا بھی جائے۔ یہ فتنہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، موجودہ زمانے میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرسنل پوچھے گا تو نام بتا سکتے ہیں اس فتنے کے جو خاص لیڈرز ہیں ان لوگوں کے۔ بہرحال اس بات کو یاد رکھیے ان آیت کریمہ کو، اور اس پورے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہے، آپ کا تذکرہ ہے، آپ کا ذکر ہے، معراج کا تذکرہ ہے کہ آپ بالکل اس منزل تک تشریف لے گئے جہاں بڑے سے بڑا فرشتہ بھی نہیں جا سکتا تھا، آپ وہاں تک پہنچے۔ یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں۔ پھر کہا گیا ہے کہ جو لوگ نہیں مانتے رسول کو، ظاہر بات ہے وہ گمراہی کا شکار ہیں۔ اور دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ، دوسرے اور تیسرے دونوں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اپنے ایک بندے کو ہم نے جو اتنا بڑا مقام دیا ہے اور تمہارے سے ہضم نہیں ہوتا، وہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا جو کہ ہم نے چاہا، اور ہماری قدرت یہ، ہماری قدرت یہ، ہماری قدرت یہ، ہم جو چاہیں کریں، ہماری مرضی ہے، ہم جس کو چاہیں رسول بنائیں، جس کو چاہیں نبی بنائیں، جس کو چاہیں جو مقام دیں۔ تمہارا کام ہے دین کو ماننا، تمہارا کام ہے بات ماننا، لہذا تم بات مانو۔ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور اتنی پیاری پیاری آیتیں ہیں۔ ایک دیکھ مثال طور پر آیت نمبر 43 دیکھیں، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے، یعنی وہی کاٹے گا جو بوئے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے اس کا انجام وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ پھر اگلی آئے ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اس کے بعد اس کو جو کچھ یہاں کر کے گیا ہے اپنے اعمال لے کے، اس کا پورا پورا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، بھاگو گے کہاں؟ پہنچنا تو آخرکار اپنے رب ہی کے پاس ہے۔ وَأَنَّ، کون رب؟ أَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ،
وہ رب جو کہ تمہیں ہنساتا ہے وہی تمہیں رلاتا ہے، خوشیاں بھی وہی دیتا ہے، غم بھی وہی دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، وہی رب تمہیں مارتا ہے وہی تمہیں جلاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ان کے اندر معانی کا، مفہوم کا ایک سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی آیتوں کے اندر ہے۔ پھر قوم عاد کا، قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا ہے، قوم نوح کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو بھی اللہ کی بات نہیں مانے گا وہ جائے گا، اس کی بربادی ہو جائے گی۔ اس کے بعد سورہ قمر آ گئی۔ سورہ قمر بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی 3 رکوع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سب لوگ رات میں بیٹھے ہوئے تھے، چاند رات تھی، اور چاند رات میں کہیں 14ویں کی رات تھی، یعنی چاند بڑا تھا، پورا چاند نظر آ رہا تھا۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ بھائی اگر کوئی نشانی دکھاؤ تو ذرا مان لیں بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اشارہ کیا چاند کی طرف، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر تک وہ دیکھتے رہے آنکھیں پھاڑ کے بیوقوفوں کی طرح۔ اس کے بعد چاند پھر مل گیا، پھر کہا رہے اچھا، لیکن پھر نہیں مانا۔ لگتا ہے تم نے کچھ ہماری نظر بندی کر دی تھی، آنکھوں پہ کچھ جادو وادو کر دیا تھا، ورنہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے گا۔ اچھا، یہ واقعہ متواتر روایات میں محفوظ ہے، مسلسل روایات ایسی ہمارے پاس 10 روایات ہیں جن میں شق قمر، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ ہے۔ کیرلا وغیرہ کے سائڈ میں 1-2 مسجدیں ہیں، 1-2 بالکل جو اب بہت ہی چھوٹی موٹی سی، بڑے پرانے زمانے کی، سینکڑوں سال پرانی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں بادشاہ کے زمانے کے، بادشاہ کا نام ہندوؤں جیسا ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور پھر چاند پھر آپس میں مل گیا۔ اب یہ بات رات میں، ظاہر بات ہے سب سو رہے ہوتے ہیں، ہر آدمی ہر چیز تو نہیں دیکھتا، چاند گرہن ہوتا ہے، ان میں سے کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ جو چھت پہ کھڑا ہوگا، اپنی بالکنی میں کھڑا ہوگا، وہی دیکھ پائے گا، ہر ایک تو نہیں دیکھ پائے گا۔ اس نے دیکھا، اس کو بڑی فکر ہوئی کیا ہے کیا نہیں۔ اس نے بہرحال اپنے جاسوسوں کو لگایا کہ ذرا معلوم کرو، مجھے ایسا نظر آیا، رات میں ایسا ہوا۔ تو کسی نے بتایا آ کر کہ بھائی پتہ چلا ہے کہ عرب سے کچھ قافلہ ایک آیا ہے، تجارت کا قافلہ، عرب سے ہندوستان کا واسطہ کئی ہزار سال پرانا ہے، حضور کی بعثت سے، اسلام کے آنے سے بھی ہزاروں سال پرانا انڈیا اور عرب کا تعلق ہے۔ تو پتہ چلا کہ عرب سے قافلہ ہے، کہا ذرا ان سے پوچھو بھائی۔ ان سے پوچھا گیا کہ ہاں ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، ان لوگوں نے بتایا، اور وہاں ہمارے ہاں ایک جگہ ہے مدینہ، وہاں پر ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں وہ نبی ہیں، بتاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے ایسا۔ بہرحال وہ رہی، تلاش رہی، جست رہی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ بادشاہ پھر سعودی عرب گیا، مدینہ منورہ گیا، حضور کے ہاتھ پر اسلام لایا، اور اس کے بعد پھر واپس آیا اور یہیں مرا۔ اگر ایسا ہے تو ہندوستان کو پھر یہ شرف حاصل ہے کہ ایک صحابی کو اپنی آغوش میں لے کر ہندوستان موجود ہے، لیکن اس کا ہمارے پاس کوئی مضبوط ثبوت نہیں ہے، علمی طور پر یہ کوئی محقق بات نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو صحیح کہہ نہیں سکتے، لیکن ہم پورا اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، چونکہ جنوبی ہند میں، کیرلا وغیرہ کی سائڈ میں، تمل ناڈو وغیرہ میں ایسی بہت ساری مسجدیں ہیں جو کئی ہزار سال پرانی ہیں، بلکہ وہاں تو ایک مسجد ایسی ہے جس کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، چھوٹی سی کھنڈر جیسی بن گئی ہے، اس کا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت وہاں پر کچھ لوگ اللہ کے رسول کے پاس سے آ چکے تھے، اور اس وقت تک وہ ان کا قبلہ مسجد اقصیٰ ہی تھا۔ یہ بات بھی بعض لوگوں نے کہی، یعنی مکی دور میں ہی کچھ لوگ یہاں پہنچ چکے تھے، چونکہ مدنی دور میں جا کر پھر 17 مہینے کے بعد قبلہ بدلا ہے، تو اس لیے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مکی دور میں ہی کچھ لوگ ایمان لا کر یہاں پہنچ چکے تھے، یا اسلام پہنچ چکا تھا۔ بہرحال ان باتوں کا ہمارے پاس علمی طور پہ کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم کسی بات کا صاف انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو شق قمر کا واقعہ جو ہے، اس میں تو شک کرنا کسی طرح سے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے، چونکہ قرآن کریم صاف یہ بات فرما رہا ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اتنی واضح مثال دیکھ کر بھی، اتنا واضح معجزہ دیکھ کر بھی جو لوگ پھر گئے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ عجیب و غریب حرکتیں کر چکے ہیں، انبیاء معجزے دکھاتے تھے اور وہ پھر جاتے تھے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع میں قوم سمود کا تذکرہ ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، تیسرے رکوع میں فرعون کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا تذکرہ ہے کہ یہ دنیا چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، قیامت آ جائے گی۔ یہ سورج جو ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیں آپ حضرات، سورہ قمر پر میں جو بار بار عرض کر رہا ہوں آپ سے، قرآن کریم خود اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اس صورت میں قرآن کریم نے اپنا تعارف جو کرایا ہے، تعارف نہیں بلکہ ایک طور پہ تعارف بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کئی بار آئی ہے آیت، کئی بار آئی ہے۔
تعارف کیا ہے کہ یہ یسرنا القرآن، کہ یہ قرآن آسان ہے، یہ تعارف ہے۔ اور فہل من اور للذکر، دوسرا تعارف کیا ہے قرآن کا، کہ اس کتاب کا مقصد نصیحت ہے، یہ کتاب نصیحت والی کتاب ہے، یہ کتاب اپنے کو سدھارنے والی کتاب ہے، اور جس کو میں نے بالکل شروع میں کہا تھا کہ یہ کتاب انسان کو انسان بنانے والی کتاب ہے۔ یہ تو تعارف ہو گیا، اور اس کے بعد تنبیہ ہے، فہل من مدکر، ہے کوئی غور کرنے والا، ہے کوئی سوچنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے، بار بار فرما رہا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی صاحب ایمان، چاہے بیچارہ بالکل ہی جاہل جپاڑیا ہو، وہ بھی اس آیت کریمہ کو سن کر اس کو اگر مطلب بتایا جائے تو وہ قرآن کریم کو پڑھنے کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود کئی بار فرما رہا ہے، ہم نے قرآن کو نصیحت کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، جو چاہے قرآن سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ حل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد ہم سب کو اپنے رویے پر خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ تو اس کے بعد پھر سورہ قمر ختم ہو جاتی ہے، سورہ رحمان آتی ہے۔ سورہ رحمان کے اندر چونکہ ایک تو اس کی ساخت جو ہے وہ بہت نہایت خوبصورت ہے، اور اس کے بعد سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ آیت جو ہے یہ بار بار پلٹ کے آتی ہے، اس سے بھی اس کے حسن میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اس سورت کا حسن اس سے بھی بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ سورہ رحمان کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، پہلے تو ایک بات آپ سمجھ لیں، پھر اس آیت کو لیں گے ہم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو الگ سے لیں گے، پہلے اس پورے سورت کو دیکھ لیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، نشانیاں ہر جگہ آئی ہیں، یہاں بھی بار بار آئی ہیں، اور سب سے بڑی نشانی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ فرمایا گیا علم القرآن۔ پھر قرآن نے قرآن کا تذکرہ کیا کہ قرآن سکھایا، الرحمن رحم، یعنی اگر جو ہم لوگ اس وقت جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمارے جو گھروں میں قرآن ہے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو چھوئیں اور اس کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں، لیکن خدا کی صفت رحم ہے، خدا رحمان ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے کہ اس نے اپنی پاکیزہ کتاب ہم جیسے پلیدوں کے ہاتھ میں دے دی ہے کہ تم لوگ بھی سمجھو، آنکھیں کھولو۔ ہم وضو کرتے ہیں، ہم غسل کرتے ہیں، وہ ایک ظاہری طور پہ طہارت ہم حاصل کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن دل گندے، دماغ گندے، روح گندی، سب کچھ ناپاک ہے، تو اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے، ہم کلام پاک کو پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہی ہے۔ الرحمن، بے پناہ رحم فرمانے والی ذات، کون سی؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پھر آگے اللہ تعالیٰ کے مزید معجزات تذکرہ ہے اور اس کی آیات کا، نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرے رکوع میں قیامت کا ذکر ہے اور کفار کا انجام بتایا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں قیامت کا ذکر اور کفار کا انجام کیا ہوگا، اور پھر تیسرے رکوع میں پھر قیامت کا ذکر اور جنت والوں کا انجام، کہ جنت والے جو ہیں وہ قیامت کے دن کیسے رہیں گے، کیا کیا ہوگا، کیا کیا نہیں۔ اب ذرا اس آیت پر آ جائیے جو آیت کریمہ اس میں بار بار آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو، کیا کیا نعمتیں جھٹلاؤ گے اپنے رب کی، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ایک بات دیکھیے، سمجھ لیجیے اس سے پہلے اچھی طرح، یہ بات کہیں ملے نہیں، کہیں آپ سوچنے لاؤ کہیں ڈھونڈ ڈال لیں، پڑھ لیں گے، ابھی یوں ٹال دیں اس کو۔ نعمتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، بہت مختصر میں بہت تیزی سے بتا کے گزر جاؤں گا اور پھر بعد میں کبھی دہراؤں گا بھی نہیں۔ نعمتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے مثال طور پہ نامعلوم نعمت، میں نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا، میں نے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو کیا دے دیا۔ بھائی مثال طور پہ آپ کوئی بڑا آدمی تھا، بڑا بزنس مین تھا، میں نے اس سے آپ کی تعریف کی کہ ارے بہت اچھا آدمی ہے، آپ اس کو اپنے ہاں ضرور رکھ لیجیے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں، اس آدمی نے آپ کو رکھ لیا، اس نے بھی نہیں بتایا کہ آپ کس کی سفارش میں آئے ہیں۔ یہ ایک نعمت تھی، میں نے آپ کو دی، آپ کا وزٹنگ کارڈ میں نے اس کو دیا، تاجر کو، بزنس مین کو، یہ ایک نعمت ہے، احسان تھا میرے اوپر، میں نے آپ کے اوپر کیا، نامعلوم ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کیا۔ اس کے بعد صاحب ایک نعمت ہوتی ہے جو عارضی ہوتی ہے، مجھے بہت تیز پیاس لگ رہی، میں نے کہا بھائی ذرا پانی، آپ گئے پانی لا دیا، اب کیا اس ایک گلاس کے بدلے میں قیامت تک آپ میری غلامی کریں، میں آپ کی غلامی کروں؟ نامعلوم نعمت کا مطلب یہ کہ تو معلوم ہی نہیں، تو اس کا تو کچھ معاملہ ہٹا ہی دیجیے۔ ایک یہ ہے عارضی، ٹیمپریری ہے، چھوٹا سا کام تھا، نمٹ گیا، شکریہ ادا کرنا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ اس نعمت کو ہم ظاہر بات ہے نعمت نہیں سمجھتے عام طور پر۔ ایک ہے کہ چھوٹی سی نعمت ہے، کوئی چھوٹی نعمت کا مطلب ہم ہم کام کر رہے ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں، کوئی فارم بھر رہے ہیں
آپ میرا پین چلتے چلتے بند ہو گیا، آپ کا چل رہا ہے، آپ نے کہا لو بھائی اپنا کام کر لو پھر دے دینا، آپ وہیں کھڑے رہے، میں نے اپنا فارم پورا کر لیا، اس کے بعد آپ کو پین پکڑایا چلے گئے، چھوٹا سا کام تھا، یا آپ نے اپنا 5 روپے کا پین مجھے دے ہی دیا کہ بھائی یہ رکھ لو آپ، تو ایک چھوٹی سی نعمت تھی۔ اسی طرح سے بعض نعمتیں غیر ضروری بھی ہوتی ہیں، غیر ضروری نعمت بھی ایک قسم ہے، چوتھی قسم غیر ضروری۔ میرے پاس پینوں کا بھنڈار ہے پورا، آپ پھر آئے اور میرے لیے پھر پین لے آئے، میں نے شکریہ کہہ کے رکھ لیا، لیکن مجھے اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، میرے لیے تو فضول ہے، وہ ضرورت نہیں تھی مجھے اس کی، چونکہ میرے پاس پہلے سے بہت ہیں۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نعمتیں مختلف قسم کی ہیں، 4 موٹی موٹی قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ان تمام نعمتوں، یہ تمام نعمتیں تو ہیں ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم بے شمار ایسے احسان کر رکھے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے وہ احسان اللہ تعالیٰ کے۔ بہت سارے احسان اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو کہ ہمارے لیے چھوٹے ہیں، ٹیمپریری ہیں، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا فی الحال تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آگے لیکن ہمیں اس کی ضرورت پڑی، یعنی کہ نعمتوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں دنیا میں وہ سب کی سب نعمت موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک نعمت ایسی ہے جو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں دے سکتی، ایک نعمت ایسی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی جو دنیا کی کوئی مخلوق نہیں دے سکتی۔ وہ کیا ہے؟ دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر دنیا سے جانے کے بعد تک کا انتظام۔ دنیا میں آنا ہے، کس گھر میں پیدا ہونا چاہیے، کس وقت پیدا ہونا چاہیے، کیا ماحول ہے، ماں کے پیٹ میں ہے بچہ تو اس درمیان اس کی پوری دیکھ ریکھ، اسی طرح دیکھ ریکھ جس طرح کے بچوں کے پیدائش کے بعد ماں دیکھتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس کو نزاکت کے ساتھ پالنا، اور یہ تمام مراحل دنیا میں آنے سے پہلے کے کام ہے سب۔ یہ ابھی کسی کی توجہ نظر بھی نہیں پڑی ہمارے اوپر، کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کچھ خیر کرنا چاہیے، دنیا میں آ گئے، دنیا میں آ کے ساری چیزیں، پھر دنیا سے جانے کے بعد دنیا سے اب مر گئے، اب کیا ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان روتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا۔ یہ سب نہیں کرو بھائی، اس کے ساتھ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس ادب کے ساتھ اس کو غسل کراؤ، اس احترام کے ساتھ کفن پہناؤ، پھر اس طرح سے اس کو قبرستان لے جاؤ، پھر اس کو وہاں دفناؤ، پھر یوں ہوگا، پھر یوں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر دنیا کے بعد تک کی تمام نعمتیں، اور ایک اور پوائنٹ جوڑ لیجیے اس میں، بغیر کہے ہوئے، بغیر مانگے ہوئے، بغیر طلب کیے ہوئے سب ہمیں دے رکھی ہیں۔ اب ذرا یہ سارا جو پورا میں نے ماحول بنایا ہے، اس کے بعد جب اس آیت کو پڑھائیں گے آپ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو آپ کو پتہ عمران سوچتا ہے نعمت کیا نعمت، اچھا اس میں جو 2-4 ہی تو گنائی ہیں، اوہ ٹھیک ہے یہ نعمت ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہوں گی، لیکن ہر آدمی، انسان، یاد رکھیے، انسان اگر پاگل ہے، کوئی بیچارہ بدقسمتی سے پاگل ہے، سڑک کے کنارے پڑا ہوا ہے، لوگ اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ پاگل انسان بھی اللہ تعالیٰ کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے پاس ہے ہی کیا، ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ دنیا کا بدترین انسان جو ظاہری طور پر صورتحال کے اعتبار سے ہے، بدترین حالت میں جو انسان ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے، اور یہ آیت کریمہ اس کے لیے بھی اسی طرح ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آدمی ذرا غور تو کرے اپنی نعمتوں کے اوپر، اس کے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نعمتیں غور کرتے ہیں کہاں سے؟ اچھا نعمتیں امبانی ہو، واہ واہ کیا کیا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا تھا آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اوپر کبھی نہ دیکھنا چاہیے، نیچے دیکھنا چاہیے۔ آدمی کو ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اس سے نچلے مقام پہ کتنے لوگ ہیں۔ ہمیں ایک وقت کھانا مل رہا ہے، کم سے کم مل تو رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے شادی ہالوں کے باہر کھڑے رہتے ہیں، جب شادی وادی کا کھانا پلیٹوں ولیٹوں کا ادھر ادھر صاف کر کے کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے، تب وہاں سے کوڑے میں سے کھانا چنتے ہیں، اسی کو خود کھاتے ہیں، اسی کو گھر لے جاتے ہیں، اسی کو بال بچوں کو کھلاتے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان میں بھوک سے کتنی موتیں ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں، بھوک سے آدمی مر رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم غور کرنے چلیں تو کروڑوں انسان ایسے ہوں گے جن سے بہتر ہوں گے ہم، جن سے ہم بہت بہتر ہوں گے، تو وہ بھی اپنی جگہ۔ لیکن اگر مان لیجئے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو دنیا کا سب سے کمتر انسان ہے نعمتوں کے لحاظ سے، کچھ نہیں ہے اس کے بعد، وہ بھی نعمتوں کے تلے دبا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا۔
یہ آیت کریمہ اس کے لیے بھی ہے۔ ان میں سے بہت ساری آیتیں، نعمتیں، جو نعمتیں میں تذکرہ کر رہا ہوں، ان نعمتوں میں سے کچھ نعمتوں کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے، کچھ نعمتوں کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے اچھا، ان میں سے چلیے بات میرے خیال سے لمبی ہو جائے گی، شروع کی اگر ہم آیتوں کا تجزیہ کرتے تو، یعنی کہ قرآن کریم خود اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی بڑی نعمت ہے۔ انسان کا پیدا ہونا خود اللہ، جس کو میں اشارہ کر چکا، اللہ انسان کے اندر بولنے بالنے کی صلاحیت، دماغ چلانے کی صلاحیت، یہ خود بہت بڑی نعمت ہے۔ غرض یہ کہ اس طرح کی نعمتیں انسان کے اندر ہیں، اور ان سب کے لیے فَبِأَيِّ آلَاءِ۔ اس کے بعد سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں دو رکوع تو ایسے ہیں، پہلا رکوع جس میں جنت والوں کا تذکرہ ہے، اور دوسرے رکوع میں جہنم والوں کا تذکرہ ہے۔ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو وہ بانٹ دی ہیں اصل میں درجے، کچھ وہ ہیں جو دائیں والے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بائیں والے ہیں۔ یعنی کچھ وہ ہیں جن کو قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ کچھ وہ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، بس بائیں ہاتھ میں ملنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے، اب بربادی کا وقت آ گیا ہے۔ تو پہلے رکوع میں جنت والوں کا یعنی دائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ ہے، اور دوسرے رکوع میں جہنم والوں کا یعنی کہ بائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ ہے۔ اور تیسرے رکوع میں پھر قرآن کریم نے خود اپنی عظمت بیان کی ہے کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے، اس قرآن میں کیا کیا ہے، یہ قرآن کریم نے خود بتایا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھ لینا چاہیے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے قسم کھائی ہے، اس کے بعد کہا ہے کہ یہ بہت ہی بابرکت عزت والی کتاب ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک ایسی کتاب، ایک ایسی جگہ لکھی ہوئی رکھی تھی جو چھپی ہوئی ہے۔ لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے۔ لوح محفوظ وہ مقام ہے جہاں پر قرآن کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے سے پہلے موجود تھا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو، اس کتاب کو پاک فرشتے ہی یعنی فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، انسان بھی یہاں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو بھی پاک ہو کے چھونا چاہیے۔ فرشتوں کے بارے میں بتا رہا ہے، فرشتے بھی نہایت پاکیزگی کے ساتھ اور نہایت طہارت کے ساتھ اس کتاب کو نہایت اہتمام کے ساتھ چھوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ فرشتے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، ان کے تقاضے انسانی نہیں ہیں، لہٰذا ہر فرشتہ اپنے آپ میں پاک ہے۔ ان میں بھی جو فرشتے بہت اہتمام والے ہیں، بہت بڑے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام، وہ لوگ جو ہیں اس کتاب کو اصل میں چھوتے ہیں۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ کتاب تمام جہانوں کے پروردگار نے آپ کے اوپر اتاری ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس کلام میں بھی، یا کیا تم ان باتوں میں بھی سے بھی منہ پھیرتے ہو؟ مداہنت، سستی کرنا، کاہلی کرنا، ڈھیل پن کرنا۔ یہاں سے ہم لوگوں کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کیا رویہ ہے۔ اور آگے کہا گیا دیکھیے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے اپنا یہی شیوا بنا رکھا ہے کہ بس تم جھٹلاتے رہو اور اللہ کی باتوں کو سے روگردانی کرتے رہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب جان اٹک جائے گی آ کر حلق میں، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے گا۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اس وقت تم ادھر ادھر گھبراہٹ کے مارے دیکھ رہے ہوگے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تو یہ جو ہے جان جو اٹک جائے گی تمہارے گلے میں آ کر، یہ بات سمجھ لو کہ جب موت کے وقت جو گھبراؤ گے تو گھبراؤ گے ہی، لیکن بے وقوفو یہ بات بھی سمجھو کہ جو جان ہے تمہاری اس سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں، لیکن ہم تمہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ ہم تمہاری جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں،
لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور پھر یہ صورت اس طرح ختم ہو جاتی ہے، سورہ واقعہ۔ اس کے بعد سورہ حدید آتی ہے، مدنی صورت ہے اور بہت اہم صورت ہے سورہ حدید۔ اس کے پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں اور اس کی قدرت کا بیان ہے۔ دوسرے رکوع میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، بلکہ جنت والوں کا اور جہنم والوں کا تذکرہ ہے، اور خاص طور پر اس دوسرے رکوع میں آپ آیت نمبر 16 دیکھیے، 16 سورہ حدید میں آیت نمبر 16، الم یعنی للذین آمنوا، چونکہ یہ میرے اور آپ کے بارے میں ہے۔ عام آیتوں کو تو ہم یہ کہہ گزارے تو منافقوں کا تذکرہ تھا، ہے تو فلاں کا تذکرہ تھا، ہے تو کفار کا تھا، ہم کفار میں تھوڑی ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے اہل ایمان، ایمان کے دعوے داروں کے لیے کہا جا رہا ہے کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے تھر تھرانے لگیں، کانپنے لگیں، خشیت میں مبتلا ہو جائیں، ڈرنے لگیں؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ یعنی میرے سے سوال ہے، آپ سے سوال ہے، ہم سب سے سوال ہے کہ ایمان کو ہمارے بہت دن ہو گئے، قرآن پڑھتے پڑھاتے بہت دن ہو گئے، رسول کی تعلیمات کو پڑھتے پڑھاتے بہت دن ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، لیکن کیا اب تک دل لرزا نہیں، کانپا نہیں؟ اس کا وقت نہیں آیا؟ کب آئے گا وقت؟ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اور جو کچھ نازل ہوا ہے، یعنی جو دین ہے، جو قرآن ہے، جو شریعت ہے، یہ حق ہے، سچی ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ بھی پچھلے قوموں کی طرح ہو جاؤ جن کو کتاب ملی تھی اور ایک عرصے تک یوں ہی پڑھے رہے، لیکن پڑھے اثر نہیں لیا ان کتابوں کا۔ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ایک دن آیا کہ دل پتھر ہو گئے، کم وقت وہ اثر لینے کے لائق رہے ہی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو۔ بہت ہی زیادہ فکر انگیز آیت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ اللہ کا کلام ہمارے پاس موجود، رسول کا اسوہ ہمارے پاس موجود، رسول کی سیرت اور آپ کی تعلیمات ہمارے پاس موجود، آپ کا جسم مبارک اس دنیا میں موجود، اس زمین پہ موجود ہے، لیکن دلوں پہ اثر نہیں پڑتا، نہ قرآن پڑھ کے، نہ خدا کو یاد کر کے، نہ سیرت پڑھ کے، نہ شریعت کا علم حاصل کر کے، دل جو کہ تو ہے۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت زیادہ گزر جائے اور بہت دیر ہو جائے اور پھر تم اس لائق نہ رہو کہ خدا کی یاد سے تمہارا دل لرزے، اور بلکہ تمہارا دل پھر سخت ہو جائے، پتھر ہو جائے، اور دل کے پتھر ہونے کا مطلب ہے کہ بربادی۔ یہ بہت ہی غور کرنے والی آیت ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اس کے بعد پھر تیسرے رکوع میں دنیا کی بے حیثیتی بتائی گئی ہے۔ دنیا کس طرح بے حیثیت ہے؟ فرمایا گیا اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی، لعب، کھیل ہے، لہو، تماشا ہے، وزینۃ وتفاخر، اور صرف رنگ روغن ہے، بناوٹ ہے، اور کچھ نہیں ہے، اور صرف آپس میں ایک دوسرے کے سامنے فخر کرنے کا ایک ذریعہ ہے تم لوگوں کے لیے۔ تم لوگ بس یہی سب کرتے رہتے ہو دنیا میں۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، میری اتنے اولاد ہیں، میری اولاد اتنی، میرا اتنا بڑا کنبہ، میرے پاس اتنی دولت، میرے اتنے بینک میں اکاؤنٹ، سوئس بینک میں میرے اکاؤنٹ، یہاں وہاں، یہ سب برباد ہو جائے گا۔ آگے جا کے کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جو تمہیں یہ سب نظر آ رہا ہے، یہ کس سب ہے، یہ سب کیا ہے حقیقت میں؟ یہ سب دھوکے کا سامان ہے۔ جس طرح بھائی کہ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو بچپن میں کوئی جادو وادو دکھانے والا آیا ہو، دیکھا کسی بچے کو الٹا لٹکا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، منہ میں چاقو گھسا لیا، ادھر سے گھسایا، گدی میں سے نکال لیا، اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں جو وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، ہو نہیں رہا ہے ایسا، ہوگا تو ختم ہو جائے گا معاملہ۔ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، کہا کہ دنیا بھی اسی طرح سے آنکھوں کا دھوکہ ہے، نظر کا دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
ایک پردہ سا ہے، اس لیے اس سے بچو، اس دنیا میں گھسنے سے بچو، دنیا کو اپنے اوپر طاری کرنے سے بچو۔ چوتھے رکوع میں انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، کئی نبیوں کا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ اس طرح سے، اور اس کے بعد پھر اہل ایمان کو کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر سورہ حدید کے بعد سورہ مجادلہ آ جاتی ہے، جہاں سے الحمدللہ 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ مجادلہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس کے مدنی ہونے کا کی دلیل پہلی آیت اور پہلا ہی رکوع ہے۔ عورت سے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کی جو بہت ساری شکلیں ہیں، اس کی میں ایک چیز زہار بھی ہے، زہار۔ اب اس کی تفصیلات یہاں بیان نہیں کی جائیں گی، اس زہار کے احکام یہاں بہت سارے بیان ہوئے ہیں، زہار کے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ دوسرے رکوع میں پورا دوسرا رکوع گزرا ہے اس بات میں کہ مسلمانوں کو نصیحتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ چیزیں قطعاً اپنی گفتگو میں نہ لایا کرو، اپنے کردار میں وہ چیزیں نہ لاؤ جن سے مسلمانوں کا آپسی اتحاد ٹوٹے، آپس میں تم لوگوں میں دراڑیں پیدا ہوں۔ اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ بتائی گئی ہے کانا پھوسی، یہاں کی جا کے ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، یا 3 لوگ کھڑے ہیں تو 2 الگ ہو گئے، ادھر ادھر کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سب حرکتیں جو ہیں، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، یہ سب باتیں ایک دوسرے کو چھپانا، ایک دوسرے سے دور کرنا، کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں نہایت شیطان کی چیزیں ہیں۔ انما النجوى من الشیطان، یہ ساری جو حرکتیں کرتے ہو، کانا پھوسیاں، جو نقصان پہنچانے والی کانا پھوسیاں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ شیطان کی چیزیں ہیں، شیطان کا جال سمجھو ان کو، ان کے چکر میں نہ پڑنا۔ اسی کے بعد پھر آیت نمبر 12 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس آیت سے واضح ہوتا ہے۔ اصل میں بہت سارے منافقین تھے، وہ آتے تھے حضور کے پاس کان میں، ارے حضور آج تو میں نے آج یہ خواب دیکھا اور یوں دیکھا اور وہ دیکھا۔ حضور پتہ ہے خاموشی سے سب کے سامنے بولیں گے تو پکڑ جائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، کل فلاں یوں کہہ رہا تھا، میں نے یوں کہہ دیا تھا، جھوٹ جھاٹ بولا کرتے تھے آگے۔ او اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مروت کا مجسمہ، آپ سب کی باتیں سنتے تھے، آپ سب کی باتیں برداشت کرتے تھے۔ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اب جو منافق تھے سب بھاگ گئے۔ اس میں کہا گیا کہ سنو، آج سے ایک اصول تم لوگوں کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک اصول یہ ہے کہ جس آدمی کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کے کچھ بات کرنی ہے، وہ پہلے صدقہ ودقہ دے کے جایا کرے۔ انہوں نے کہا ارے بھیا تو بڑی مصیبت کی بات آ گئی۔ تو وہ جو حضور کو پریشانی تھی مستقل کی، وہ ختم ہو گئی اس سے۔ اور یہ صدقہ دینے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کہ اپنی کانا پھوسی پھس پھس کر کے دماغ خراب کرو گے، پریشان کرو گے، جو پریشانی ہوگی رسول کو، اس کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے، اس لیے اس کے لیے پہلے ہی صدقہ کر دیا کرو، اس کے لیے پہلے ہی صدقہ کر دیا کرو۔ ہم میں سے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، سیرت پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو اس آیت سے ایک اشارہ تو ملتا ہے کہ ہم لوگ کہیں قرآن کریم کے پڑھنے میں، تلاوت میں، ترجمے میں، تشریح میں، درس میں، تدریس میں، احادیث کے بھی اسی طرح سے پڑھنے پڑھانے میں کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، اس کے لیے ہم لوگوں کو اس نیت سے صدقے کا معمول رکھنا چاہیے۔ ایک بات یہاں ہمیں پتہ چلی اس سے، جو اصل مقصد نہیں ہے آیت کا، لیکن اس سے یہ مفہوم ہم نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسرے رکوع میں کافروں کا انجام بتایا گیا ہے، اور مسلمان جو لوگ ہیں، اہل ایمان جو ہیں، ان کی علامتیں بتائی گئی ہیں، اہل ایمان کون کون ہیں، اور ان کو نصیحتیں کی گئی اہل ایمان کو۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ بات چل رہی ہے کس کی؟ جیسے میں نے عرض کیا، کفار کے لیے۔ ان کو اعد لہم، پیچھے کہا گیا اعد لہم عذابا شدیدا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ آیت جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ اس کے بعد پھر اہل ایمان کا بھی اس میں تذکرہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو پورے طور پہ اختیار کرتے ہیں، اور آپ سے وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ پوری آیت جو ہے، آخری آیت اس میں اہل ایمان کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر شروع ہو رہی ہے سورہ حشر۔ یہ بات پیچھے آ چکی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تھے تو اس وقت وہاں پر یہودیوں کے کئی قبیلے آباد تھے،
ان میں سے بنو نذیر کو ایک مرتبہ وہاں سے جلا وطن کیا گیا تھا، بھگایا گیا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ پہلے اصل میں جو آئے تھے یہودی یہاں پر، یہ شام سے آئے تھے۔ اب اس کی لمبی داستان ہے، اس داستان کو یہاں چھیڑیں گے تو ذرا مسئلہ ہو جائے گا، وقت ہمارا کافی گزر جائے گا، اس لیے اس کو نہیں چھیڑتے۔ بہرحال یہ کہ شام سے آئے تھے۔ جب شام سے آئے تھے تو ان کے جو بڑے بڑے پادری تھے، پوپ تھے، احبار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جا تو رہے ہو لیکن ایک نہ ایک دن تمہاری نسلوں کو واپس آنا پڑے گا، چونکہ جہاں جا رہے ہو حالات ناسازگار ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا، یہ خیبر پہنچ گئے۔ اس کے بعد پھر جب غزوہ خیبر ہوئی اور وہاں پر یہ برباد کیے گئے تو پھر یہ سب دفع ہو کر دوبارہ شام پہنچ گئے۔ تو سورہ حشر میں اس کی طرف اشارہ ہے، اس واقعے کی طرف کہ کس طرح سے لوگ وہاں سے نکلے اور کیا کیا معاملہ ان کا تھا۔ اس کے بعد پھر خاص طور پہ یہ دیکھ لیں ذرا، آیت نمبر 7 کو ذرا جلدی سے ایک نظر ڈالیں۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ ولرسولہ وذی القربى والیتامى والمساکین رسول اللہ کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما یہ حصہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، اصول بتا دیا گیا کہ رسول جو دیں بس وہ لے لو، رسول کی جو تعلیم ملے اس کو اختیار کر لو، اینچ پیچ میں نہ پڑھو، یوں ہو تو کیا ہوگا، یوں ہو تو کیا ہوگا، یوں ہو تو کیا ہوگا، وما نہاکم عنہ، جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ کامیابی کا بہت سیدھا سادہ فارمولہ ہے، رسول نے جو دیا اس کو آدمی لے لے، جس سے روکا اس سے آدمی رک جائے، بات ختم۔ اور یہی چیز حقیقت میں انسان کو متقی بناتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آگے بھی نصارہ کی، معاف کیجیے گا، نصارہ نہیں، انصار کی تعریف کی گئی ہے۔ وہ مسلمان جنہوں نے مکے سے آنے والے مسلمانوں کو پناہ دی تھی مدینہ منورہ میں، ان کی تعریف کی گئی ہے، اور خود مہاجروں کی بھی تعریف کی ہے، دونوں کی تعریف کی گئی ہے۔ اور ظاہر بات ہے سب کے سب صحابہ ہیں۔ تو آج کے درس میں گویا کہ تیسری مرتبہ یہ صحابہ کا بہت واضح انداز میں تذکرہ آ رہا ہے۔ دیکھیے ذرا، صحابہ کی ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ضرورت ہونے کے باوجود اپنی ضرورت پر اپنے بھائی کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر ہم نے پیسے کسی اور کو دے دیے تو بہت دیر تک دور تک پیدل جانا پڑے گا، کوئی بات نہیں، بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، ہمارے دوست کو، اس کو دے دو، مسلمان بھائی ہے۔ اس رشتے نے اپنی ضرورت کو پیچھے کر لیتے ہیں، دوسری ضرورت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کی تعریف کی گئی صحابہ کرام۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بہت اہم آیت ہے یہ، بہت بلکہ ٹکڑا ہے آیت کا، کہ جس آدمی کو بچا لیا گیا لالچ سے، لالچ سے جو بچ گیا سمجھو کہ بہت بس کامیاب ہو گیا، بہت کچھ حاصل ہو گیا اس کو۔ یاد رکھیے دنیا میں جتنا بگاڑ ہے وہ کسی نہ کسی طرح جا کر لالچ سے جڑ جاتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی زندگی میں مشغول ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، کفار ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی دنیا میں مشغول ہے زیادہ اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، ایک طرح کا لالچ میں وہ بھی ہے، کہہ رہے بھائی دنیا میں ہے، زیادہ سے زیادہ جی لیں، زیادہ سے زیادہ مستی کر لیں، زیادہ سے زیادہ انجوائے کر لیں، ایک طرح کا لالچ یہ بھی ہے۔ اور جو لالچ اپنے معنی میں وہ تو ہے ہی۔ تو فرمایا گیا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کو بچا لیا گیا لالچ سے، نفس کے لالچ، دلوں میں لالچ جو بیٹھ جاتا ہے، تو وہ حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک اور چیز آ رہی ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، یہ جو اہل ایمان صحابہ کا جو تذکرہ ہوا، انصار کا، مہاجرین کا، فرمایا گیا کہ ان کے بعد آنے والے لوگ، تابعین، یہاں سے تابعین کی بھی اہمیت پتہ چل گئی، صحابہ کے بعد کے جو لوگ تھے، اور پھر قیامت تک آنے والے سارے مسلمان، وہ سب بھی ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، اور اگر نہیں کرتے تو کرنی چاہیے۔ اس دعا کو رٹ لیجئے اور دعا کو مستقل اپنے اہتمام کے، اس دعا کو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے، یعنی ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے جو مومن گزر چکے۔ اور یہ بہت اہم ٹکڑا دیکھیں، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اے پروردگار جو اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی، اور جو دنیا میں ہیں ہمارے مسلمان بھائی، ان میں سے کسی مسلمان کے لیے ہمارے دل میں کوئی کجی پیدا نہ ہو، کوئی تنگی پیدا نہ ہو، کوئی ٹیڑھپن پیدا نہ ہو، خاص طور پر صحابہ کرام، کیونکہ پیچھے صحابہ کا تذکرہ آ رہا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے
کوئی آدمی بھی اگر کسی بھی صحابی کے مرتبے کو گراتا ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی نازیبا بات کرتا ہے جو اسے نہ کرنی چاہیے، کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی زبان استعمال کرتا ہے جو اپنے باپ کے لیے، دادا کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، ایسے آدمی کو آٹے سے نمک کی طرح، بلکہ آٹے سے بال کی طرح نکال کر پھینک دینا چاہیے. بھگاؤ اس کو، یہ منحوس ہے، یہ خباثت پھیلا رہا ہے، گندگی پھیلا رہا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اہل ایمان میں سے کسی کے بارے میں، خاص طور پر صحابہ کرام کے بارے میں، ہمیں اپنے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھپن نہیں رکھنا ہے. یاد رکھیے گا جو صحابہ کرام کے بارے میں جو آیتیں آ رہی ہیں، اور اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت و احترام ہے، اسی سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کو ان کا مقام نہیں دیتے، بالخصوص وہ لوگ جو صحابہ کرام کو ان کا مقام نہیں دیتے ہیں، بالخصوص شیعہ حضرات، تو ان کا غلط ہونا یہاں سے ثابت ہو رہا ہے بہت صاف. اب میں ان مباحث میں نہیں جاؤں گا پورے وہ کیا کیا ہیں، لیکن یہ ایک اشارہ میں نے آپ کو کر دیا. آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے، بہت ہی زبردست انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی عظمت اور بڑائی کا بیان ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے. اور ایک چند آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے 10-12 اسماء حسنہ پاکیزہ نام بیان کر دیے گئے ہیں. قرآن کا تذکرہ اس میں بھی ہے. قرآن کا تذکرہ، یہ جو میں نے آیتیں بتائی ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 21 میں کلام پاک کا بھی تذکرہ ہے. مفہوم وہی ہے جو پیچھے گزر چکا، اس لیے یہاں نہیں پیش کر رہے. اس کے بعد پھر سورہ ممتحنہ. سورہ ممتحنہ میں 2 رکوع ہیں، مدنی صورت ہے، لیکن اس میں 2 رکوع ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو بھائی اہل ایمان سے گفتگو کرتے ہوئے کہ جو میرے دشمن ہیں ان کو اپنا دوست نہ بنانا. یہ دوستی کی صورتحال ظاہر بات ہے مدینہ میں آ کر پیدا ہوئی تھی، مکہ میں تو نہیں تھی. وہاں تو کھلے وہ ایک ٹکراؤ کی صورت تھی، بلکہ یک طرفہ مظالم کی صورت تھی. وہاں دوستی کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. مدینے آ کر جب سب رہنے لگے، گھلنے ملنے لگے آپس میں، تو پھر یہ صورتحال پیدا ہوئی. لہٰذا مدنی صورت میں آپ سے بتا چکا ہے، اس لیے یہاں پر سب سے پہلے اسی بات کی نصیحت کی جا رہی ہے جو میرے دوست ہیں ان کو دوست نہ بنانا. میں بتا چکا آپ کو کفار سے دوستی کا کیا مطلب ہے. ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا کلیگ ہے، ہمارا کلاس میٹ ہے، تو ایسی صورت میں ہم اس سے ملتے جلتے ہیں. یہ وہ دوستی نہیں ہے جس کو قرآن نے منع کیا. تو وہ دوستی کون سی ہوگی؟ وہ دوستی ہوگی جس سے ہمارے کردار پر، ہمارے تشخص پہ اثر پڑنے لگے، ہمارے عقائد پہ اثر پڑنے لگے. ہم اس کے ساتھ ہولی منانے لگیں، ہم اس کے ساتھ دیوالی منانے لگیں، ہم اس کے ساتھ مختلف پوجاؤں میں شریک ہونے لگیں، راکھی بندھوانے لگیں. اور اگر لڑکے ہیں تو وہ آ کے راکھی باندھے ہمارے اور ہم اس کو پیسے دیں. اور لڑکی ہیں اگر ہم، تو ہم جا کے کسی اپنے غیر مسلم ہندو جو کلاس میٹ ہے ہمارا، اس کے ہم راکھی باندھیں مسلمان ہونے کے باوجود. اس طرح کی حرکتیں جن سے ہمارے دین پہ اثر پڑے، نمبر 1، ہمارے مذہبی تشخص پہ، جو ہماری شناخت ہے مذہب کی، اس پہ اثر پڑے، وہ دوستی انتہائی مکروہ. یوں انسانی رشتے سے ملا جلا جائے گا، انسانی رشتے سے ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی تاکہ ان کا دل صاف ہو اسلام کے بارے میں. یہ ملنا صحیح ہے، اس میں حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہی بتاتا ہے، صحابہ کرام کا اسوہ بھی یہی بتاتا ہے. اس میں خاص طور پہ ذرا آپ آیت نمبر 4 کو دیکھ لیجئے. آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. آپ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کے جو صحابہ تھے حضرت ابراہیم کے، ان کے لیے بہت اچھا نمونہ ہے. یعنی اپنے توحید میں، اپنے اعتقاد میں جمنے کے لحاظ سے وہ بہت صاف ہیں. کیوں؟ اذ قال لقومہم، کیونکہ واضح ابراہیم نے صاف اعلان کیا تھا اپنی قوم سے. دیکھیں بالکل اقلیت میں تھے، ہم تو 20 کروڑ ہیں، حضرت ابراہیم بہت معمولی مٹھی بھر لوگ تھے. کہا کہ اس کے باوجود انہوں نے اعلان کر دیا تھا انا براء منکم، ہم بری ہیں تم سے، ہم تمہارے کفر، تمہاری غلاظت جو تمہارے عقائد کی ہے اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں. ومما تعبدون من دون اللہ، خدا کے علاوہ جن لوگوں کو تم نے خدا بنا رکھا ہے، ان معاملات میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، اور آج سے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کھلی ہوئی دشمنی ہے. ان معاملات میں گویا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں، عقائد کے معاملات میں قطعاً ہم تمہارے ساتھ نہیں دے سکتے. جہاں عقائد کی بات آئے وہاں ہمیں اپنا کھلا ہوا دشمن سمجھنا
ہمارے چکر میں نہ پڑنا زیادہ. ہاں. اس کے بعد پھر ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، ربنا علیک توکلنا. یہ سب کو ضرور کرنی چاہیے. اے پروردگار ہمارا سارا بھروسہ تیرے ہی اوپر ہے اور تیری ہی طرف ہم لوگوں کو پلٹ کر جانا ہے اور تیری ہی طرف ہم لوگوں کو پھر پلٹنا ہے، پھر آنا ہے. اے ہمارے پروردگار لا تجعلنا، مت بنا ہم لوگوں کو فتنہ، آزمائش ان لوگوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو کافر ہیں وہ ہمیں اپنے نرم چارہ نہ سمجھنے لگیں. واغفر لنا ربنا، اے پروردگار ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. انک انت العزیز الحکیم، تو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے. تو یہ بات یہاں سے ہم لوگوں کو، یہ اس رویے کی اتنے بولڈ انداز میں اپنے اسلام کے اظہار کی اور کفر کے انکار کی قرآن کریم نے تعریف کی اور کہا کہ اس کو نمونہ بناؤ. لقد کان لکم اسوۃ حسنہ، یہ تمہارے لیے نمونہ ہے. اس کے بعد پھر دوسرے رکوع میں مدینہ منورہ میں جو مسلمان آباد تھے خاص طور پر ان کے لیے نصیحتیں کی گئی ہیں، ایسا ہو تو ایسا ہو، اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد پھر سورہ صف ہے. سورہ صف میں بھی 2 ہی رکوع ہیں. پہلے رکوع میں اہل ایمان کو ہدایات دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت بیان کی ہے. حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے. قتال کا، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے. اور دوسرے رکوع میں اہل ایمان کو عام ہدایات دی گئی. بہت پیارے انداز میں فرمایا گیا، یا الذین آمنو، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں، ایک ایسا بزنس بتاؤں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ بتاؤں تمہیں؟ پوچھنا چاہتے ہو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم اللہ پہ ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پہ ایمان لے آؤ، اپنی جان اپنے مال ان دونوں چیزوں سے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو، محنت کرو، کوشش کرو. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. لیکن سمجھتے کہاں ہو؟ سمجھ اگر رکھتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ایسی جنتوں میں، ایسے بڑے بڑے باغات میں داخل کر دے گا جن کے ارد گرد نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور صاف ستھرے عالی شان پاکیزہ گھر بنے ہوئے ہوں گے. اور وہ باغات ایسے ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے، وہ ختم نہیں ہوں گے دنیا کی طرح. اور ظاہر بات ہے یہی کامیابی، اصل کامیابی ہے. جو دنیا کی تجارتیں کرتے ہو وہ باقی تو نہیں رہتی، یہ تجارت سب سے بڑی ہے. لیکن اس تجارت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ تجارت سے روکا جا رہا ہے. تجارت تو اسلام کا مزاج ہے. کہا جا رہا ہے کہ وہ تو کرنی ہے، دنیا کو اپنا چلانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے تجارت کرتے ہو، بزنس کرتے ہو، وہ سب چلتا رہے، لیکن اس میں کھو نہ جاؤ، اس کو مقصد زندگی نہ بنا لو، اس کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا نہ بنا لو. اصل مقصد اور اصل زندگی اور اصل تجارت یہ والی ہو جس کے ذریعے جنت کو خریدا جا سکے. اور پھر اس کے بعد ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. نصرت کی میں بھی آج ہی کے درس میں شروع میں بتا چکا، آپ کو وضاحت کر چکا کہ اللہ کی مدد کا کیا مطلب ہے. حضرت عیسیٰ کی بھی مثال دی گئی اور بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سورہ جمعہ آتی ہے صاحب. سورہ جمعہ میں بھی 2 رکوع ہیں. یہ 2 رکوع والی تیسری صورت آ رہی جو مسلسل آ رہی. سورہ ممتحنہ میں بھی 2 رکوع تھے، سورہ صف میں بھی 2 رکوع تھے اور اب سورہ جمعہ میں بھی 2 رکوع ہیں. اس میں پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے، مدنی صورت ہے بھی یاد رکھیے گا، پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کبریائی معاف کیجیے گا، اپنی کبریائی اور بڑائی بیان کی ہے اور اپنی قدرت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس نے کیا کیا دنیا میں پیدا کیا، اس کائنات میں کیا کیا ہے. اور پھر یہ بتایا ہے اسی نے سارے رسول بھیجے ہیں اور جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ اس کو فائدہ ہوتا ہے. جو نئی بات مانتا ہے اللہ تعالیٰ کی، توریت والوں کی مثال دی گئی کہ جن کے اوپر توریت نازل کی گئی اگر بات مانتے تو بڑے کامیاب ہوتے. جنہوں نے بات نہیں مانی ان کی مثال گدھے جیسی ہے، اس کے اوپر کتابیں لاد دیجئے. جس طرح اس کے لیے بے فائدہ ہوتا ہے اسی طرح ان کے لیے بے فائدہ ہے. ہمارے اور آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. کہیں ہم قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا تو نہیں ہے.
کہیں قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اسی طرح سے گدھوں کی مثال ہو گئی ہماری بھی۔ اس کے بعد یہودیوں کو سے کچھ باتیں کہی گئی ہیں کہ تم جو یہ بات پہلے بھی شروع والی جو رکوع ہیں ان میں بھی آ چکی ہے، بلکہ شروع کے پاروں میں بھی آ چکی ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، ہمیں موت نہیں آئے گی۔ کہا کہ ٹھیک ہے موت نہیں آئے گی تو پھر دعا کرو کہ موت آئے۔ فرمایا گیا کہ تم ان سے کہو کہ موت کی دعا کرو تو بھاگیں گے موت کے ڈر سے۔ نالائق بہت ڈرتے ہیں موت سے۔ اور پھر فرمایا گیا قل ان الموت الذی تفرون منہ، یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے، وہ موت جس سے بھاگ کر جانا چاہتے ہو، ملاقیکم، آ کر ہی رہے گی تمہارے پاس، بھاگ نہیں سکتے، چپٹ جائے گی آ کر، چھوڑے گی نہیں، اور تمہیں پھر پکڑ کے تم لے جائے گی، وہی موت تمہیں لے جائے گی۔ تم کہاں لے جائے جاؤ گے؟ عالم الغیب، سارے کھلے چھپے کھلی چھپی چیز کو جاننے والے خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا دنیا میں کیا کرتے تم۔ اس کے بعد پھر سورہ جمعہ کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کی وجہ سے سورہ کا نام جمعہ پڑا ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تمہیں، تو کل انشاءاللہ سورہ منافقون سے پڑھیں گے۔ یہاں میں اس لیے رک رہا ہوں سورہ منافقون پہ، چونکہ نفاق جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے، اور امت کا اصل مرض نفاق ہے موجودہ حالات میں، میرا بھی، آپ کا بھی، پوری امت کا اصل مرض نفاق ہے۔ تو کل تھوڑا سا زیادہ ایک نظر اس بات پہ ڈالیں گے کہ جن منافقوں کی مذمت اور برائی قرآن بیان کر رہا ہے، ان کے کتنے کٹاڑو ہمارے اور آپ کے اندر ہیں۔ اس لیے میں یہاں پر رک رہا ہوں تاکہ تازہ دم ہو کر ہم کل یہاں سے پڑھیں۔ جزاکم اللہ خیر، صدق اللہ العظیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔